صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يبدوكم من نعمه وأحبوني بحب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں، آج جیسا کہ مجھ سے عرض کیا گیا کہ اللہ کی محبت پر بات کریں، تو اللہ کی محبت تو حقیقت میں ہر دل میں موجود ہے۔ ہر دل کے اندر اللہ کی محبت موجود ہے، اور خاص طور سے ایمان والے کے دل میں تو اللہ کی محبت کی چنگاری ہے، بس اس کو بھڑکانے کی، ہوا دینے کی ضرورت ہے، اور وہ محبت کی چنگاری ہی جب شعلہ جوالہ بن جاتی ہے تو وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جاتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ آپ سب بھی آئے ہو تو کیوں آئے؟ اللہ رسول کی محبت کی وجہ سے تو آئے، اور کوئی تو مقصد نہیں ہے۔ یا تو آپ کو کھانا بھی نہیں ملے گا، پھر بھی آپ آئے، کوئی دنیاوی مادی فائدہ ذرہ برابر نہیں، تو صرف اور صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے آپ آئے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور یہ مل بیٹھنا ہمارا قیامت کے دن ہمارے لیے مغفرت کا، نجات کا، اور اللہ کے عرش کو دلانے کا ذریعہ بنے گا۔ حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، یونادی منادی یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، این المتجالسین فیہا، اللہ کی طرف سے آواز لگائی جائے گی، میری محبت کی وجہ سے مل کر بیٹھنے والے کہاں ہیں؟ این المتزاورین فیہا، میری محبت کی وجہ سے آپس میں ملاقات کرنے والے کہاں ہیں؟ این المتبادلین فیہا، میری محبت کی وجہ سے خرچ کرنے والے کہاں ہیں؟ الیوم اظلہم یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو سایہ دوں گا، آج میرے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہے۔ تو اگر ہمارے اس مل بیٹھنے کی وجہ سے قیامت کی وحشتناک، ہیبتناک گرمی سے اور تپش سے ہمیں نجات ملے اور عرش الہی کا سایہ میسر ہو جائے، تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے ایسی مجالس میں اپنے آپ کو محتاج بنا کر اخلاص کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے یہ کائنات بنائی ہے۔ دنیاوی محبتیں جب دل میں آتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت آ جاتی ہے، بلکہ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس میں بہت اچھا لکھا ہے کہ جنہوں نے
دنیاوی محبتیں تھیں، اللہ نے ان کو رسوا کیا، اور پھر مثال لے کے فرمایا کہ دیکھو مقناطیس اور لوہا، ان میں آپس میں محبت ہے، جہاں مقناطیس سے لوہا فوراً پہنچ جاتا ہے، اس کا تعلق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کی صورت ہی کو کالا کر دیا، اس کی صورت کالی ہو گئی۔ مچھلی کو پانی سے محبت ہے، بغیر پانی کے وہ رہ نہیں سکتی، مثالاً کہا جاتا ہے وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا ہے، مثالاً کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے اس کو سزا کیا دی کہ مچھلی میں بدبو رکھ دی، بدبو رکھ دی اس کے اندر، اور ایسی بدبو رکھ دی کہ آپ مچھلی کو دھو کر بھی اگر رکھ دیں فریج میں تو ساری چیزوں بدبو ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے دیگر چیزوں کو آپ دیکھیں، شیر سے مور کو محبت ہے، شیر سے مور کو محبت ہے، مور کو جب شیر سے محبت ہوئی تو اللہ نے اس کی سزا یہ دی کہ مور شیر کے دانتوں میں جو اٹکا ہوا گوشت ہوتا ہے اس کو صاف کر کے کھاتا ہے، وہ سڑا ہوا گوشت اس کی جگہ بن گئی، وہ اسے کھاتا ہے کہ تو غیر سے محبت کر رہا ہے۔ چکور کو چاند سے محبت ہے، تو وہ چاند کی محبت میں چکور جب چاند نکلتا ہے اڑنا شروع کرتا ہے، آسمان کی طرف اڑان بھرتا ہے، اڑتے 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 وہ جان دے دیتا ہے، لیکن چاند تک تو پہنچنا نہیں اسے، اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ پروانے کو شمع سے محبت ہے، تو اس محبت میں وہ کیا کرتا ہے، چکر کاٹتا رہتا ہے اور آخرکار اپنی جان دے دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ غیر کی محبت ہے، غیر کی، جس کا انجام بد سے بدتر ہوتا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کا انجام اعلیٰ سے اعلیٰ تر ہوتا ہے۔ دنیاوی محبتوں میں ہوتا یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن محروم جدا کر دیا جاتا ہے۔ آپ کسی سے محبت کریں، یا تو آپ نہیں رہیں گے یا وہ نہیں رہے گا، دونوں میں سے ایک تو جانا ہی ہے۔ تو دنیاوی محبتوں میں محدود محبت ہے، چند سال کی، کبھی تو باہمی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، یا پھر لڑائیاں نہ بھی ہو، پوری زندگی محبت رہے، ایسی مکمل محبت ہے اور ایسی مضبوط ہے، لیکن موت آ کر کے ان دونوں کو جدا کر دیتی ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والا ایک دن اللہ سے ملا دیا جاتا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ایک دن اللہ سے ملا دیا جاتا ہے۔ حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، نبی جی آپ کتنا بھی دنیا میں رہ لیں ایک دن مرنا ہے۔ وَحْبِبْ بِمَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، جس سے چاہے محبت کریں ایک دن اس سے جدا ہونا ہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا، یعنی دل میں کسی کو جگہ دیتا، تو ابوبکر اس قابل تھا کہ اس کو جگہ دی جاتی، لیکن میرے دل میں تو اللہ کے سوا کسی کے لیے جگہ ہے ہی نہیں، کسی کے لیے جگہ نہیں۔ دنیا میں آپ کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو اس سے بھاگتے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کی کیا ہو جاتا ہے؟ قریب ہو جاتا ہے۔ دنیاوی محبتوں میں ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جسم آپ کے ساتھ ہے، دل کسی اور کے ساتھ ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ابا نے شادی کرا دی
اپنی بیٹی کی کر دی کسی لڑکے سے، لیکن لڑکی کا دل وہاں نہیں لگ رہا، دل کسی اور کے ساتھ ہے، تو جسم اس کے ساتھ ہے، دل کسی اور کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نہیں چلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جسم کہیں رکھو، دل میرے ساتھ رکھو۔ دل کہیں بھی ہو، جسم کہیں بھی ہو تمہارا، تم مسجد میں ہو، بازار میں ہو، کھیت کھلیان میں ہو، دکان میں ہو، کاروبار میں ہو، بیوی بچوں میں ہو، کہیں بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، دل میرے ساتھ تمہارا ہر وقت جڑا رہنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں رابطہ قلبی، وقوف قلبی، کہ اللہ کے ساتھ جڑا رہے۔ جیسے کہ آپ نے پتلونوں میں دیکھا ہوگا، جب آپ اسے زمین پہ رکھیں تو اس کی سوئی گھوم کے اسی نقطے پہ پہنچتی ہے جہاں اسے پہنچنا ہے۔ یوں آپ گھمانے پھر وہیں پہنچے گی، الٹا کرنے پھر بھی وہیں پہنچے گی، کسی بھی زاویے میں رکھیں سوئی وہیں پہنچے گی۔ اللہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو تم الٹے ہو، سیدھے ہو، لیٹے ہو، بیٹھے ہو، چل رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو، کسی حال میں ہو، لیکن دل کی سوئی میرے ساتھ ہو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تمہارا یہ حال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا مطلب دل سے اللہ سے محبت۔ اسی لیے صحیح روایت میں ہے احب اللہ بکل قلوبکم، اللہ سے محبت کرو پورے دل کے ساتھ۔ ادھورا دل نہیں چلتا کہ آدھا اس کے ساتھ اور آدھا اس کے ساتھ۔ جیسے آج کل کے جو عاشق ہوتے ہیں نا، عاشق، ان کا حال یہی ہے، جس سے ملیں گے کہیں گے جی بس تم سے ہی محبت ہے، تمہارے علاوہ مجھے دکھتا ہی کچھ نہیں، تم جدھر جاؤ تم کیا ہے دکھائی دیتے ہو، تمہارے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ گویا وہ زبان حال سے کہتے ہیں ہما شہر پر زخوبہ منم و جمال نہ ہے، چے کنم نگاہ یکمی نہ کنت بکس نگاہ ہے۔ پورا شہر حسینوں سے بھر پڑا ہے، بڑے بڑے حسین موجود ہیں، لیکن میں کیا کروں کہ میری ایک کو دیکھنے والی نگاہ کہیں اور پڑتی ہی نہیں۔ یہ ہونا چاہیے اللہ کے لیے کہ دنیا میں بڑے بڑے حسین، بڑے بڑے محجبین، ماہ پارے موجود ہیں، لیکن اللہ سے محبت کرنے والا کہتا ہے نا میرا دل کہیں اٹکتا ہی نہیں، صرف اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، صرف اللہ کے ساتھ جڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام حسن کا مجموعہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ جس نے تمام حسینوں کو پیدا کیا وہ خود کیسا حسین ہوگا؟ جس نے یوسف کو حسن دیا اور یوسف کو ایسا حسن دیا کہ جب انہوں نے پردہ اٹھایا تو زنان مصر کیا کہنے لگی ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، انسان نہیں کوئی مقرب فرشتہ ہے، اور بجائے پھلوں کے کاٹنے کے قطعن ایدیہم، اپنی انگلیاں کاٹ رہے۔ تو جس ذات نے یوسف کو پیدا کیا ہے وہ ذات کتنی حسین ہوگی۔ جس ذات نے حور و غلمان کو پیدا کیا وہ حور و غلمان، قرآن غلمان کے بارے میں کہتا ہے انہم لؤلؤ مکنون، وہ ایسے ہیں جیسے کہ چھپا ہوا موتی ہو، اتنے حسین خوبصورت موتی کی طرح۔ حوریں کتنی خوبصورت، اور آپ نے سنا ہوگا لو بدت من بنانیہا، اگر وہ اپنی پوروے میں سے ایک پوروا دکھا دیں، صرف ایک پوروا، لأضاءت ما بین السماء والارض، آسمان و زمین کے بیچ میں جو ہے سارا کا سارا روشن ہو جائے اور چاند اور سورج منہ چھپا کے بھاگ جائے، اس کے ایک پورے کی وجہ سے، ایک پورے کی وجہ سے، ایک پورے میں کتنا حسن ہے، پورے وجود میں کتنا حسن ہوگا، اور پورے چہرے میں کتنا حسن ہوگا۔ آپ اندازہ کریں چہرے میں کتنا حسن ہوگا، تو اس حور کا پیدا کرنے والا رب خود کتنا حسین ہوگا۔ تو اگر حسن کی وجہ سے کوئی حسن کا دل دادا ہے
کسی سے محبت کرتا ہے حسن کی وجہ سے کہ میں کیا ہوں، دل میں ایک آدمی ہوں، جہاں حسن دیکھتا ہوں وہی میرا دل کیا ہے، تڑپ جاتا ہے. تو ادھر آؤ، اللہ سے زیادہ حسین تو کوئی نہیں ہو سکتا. جس رب نے تمام نمکینیوں کو پیدا کیا ہے وہ خود کتنا نمکین ہوگا. جس نے تمام لذتوں کو پیدا کیا ہے اس ذات کے اندر کتنی لذت ہوگی. اس لیے کہتے ہیں تمام لذتوں کا کیپسول ہے اللہ کی یاد. تمام لذتوں کا کیپسول ہے اللہ کی یاد. یہ ساری لذتیں اس کے اندر کیا ہے، سمو دی گئی ہیں. کاش کہ ہم اللہ کا نام حقیقت میں لینے والے بن جائیں. ہمیں اللہ کا نام لینا نہیں آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حسن و جمال کیا کہتے ہیں، اس کے کیا کہتے ہیں اس کے حسن و جمال کے، کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنت کے خدام کو دیکھ کر کے جنتی سجدے میں گر جائیں گے اور وہ سمجھیں گے اللہ کا دیدار ہو گیا، اللہ کا دیدار ہو گیا. تو کہا جائے گا یہ اللہ کا دیدار نہیں ہے، یہ جنت کے خدام کے نور کی جھلک ہے. اب وہ اٹھیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا، بلائے گا، اس کے لیے مخصوص محفل ہوگی. کچھ لوگ دیکھو ایسے ہوں گے جن کو اللہ کا دیدار صبح شام ہوگا، کچھ کو ہر وقت ہوگا، کچھ کو ہفتے میں ہوگا، کچھ کو ایک ٹائم ہوگا. جیسے آدمی کے اعمال اور جس درجے اللہ کی اس کو محبت ہوگی اسی اعتبار سے. جو دنیا میں نابینا ہے نا اس کو ہر وقت اللہ کا دیدار ہوگا. کیوں؟ یہاں اس نے کچھ نہیں، غیر اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے، غیر اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے. تو وہاں بھی غیر اللہ کو نہیں، اللہ ہی کو دیکھے. جب چاہے گا تو اللہ کو کیا کرے گا، دیکھے گا. تو جنتی جب اللہ کا دیدار کرنے کے لیے جائیں گے تو جیسے سنور کے جاتے ہیں کسی آفس میں، تو سنور کے سچ کے بازار حسن ہوگا نا جنت میں، بازار حسن وہاں جائیں گے اور وہاں کہا جائے گا شیڈ لٹکے ہوئے ہوں گے کہ جیسی شکل چاہو ویسی شکل تمہاری بن جائے گی. تو بازار حسن میں اپنے آپ کو جا کر کیا کریں گے، آج کی زبان میں بیوٹی کریں گے. بیوٹی پارلر ہوگا، کیا ہوگا، بیوٹی پارلر ہوگا. سجا لیں گے اپنے آپ کو پوری طریقے سے. اب اللہ کے پاس پہنچیں گے، دیدار ہوگا اور پہلا دیدار 10,000 سال کا ہوگا. کتنا ہوگا، 10,000 سال کا ہوگا. یہاں روم میں بھی لکھا ہے، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں بھی ہے اور میرے حضرت نے بھی اس کو ذکر کیا. اب جب 10,000 سال گزر جائیں گے اور بندے کیا ہیں، اللہ کو ٹک ٹکی مار کے دے دیں، یوں پلک نہیں جھپکے گی، دیکھتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے. یہاں تو آپ کسی کو 5 منٹ ٹک ٹک مار کے دیکھو تو کہے گا کھاؤ گے کیا، یہ تو کہے گا. لیکن وہاں پلک جھپکے گی نہیں اور بندے اللہ کو دیکھتے رہیں گے. اور اس دیدار میں جو لذت ہوگی، جنت کی تمام لذتیں اس کے سامنے گرد ہو جائیں گی. کوئی حیثیت نہیں رہے گی، کوئی حیثیت. اس لیے کہ دیدار الہی سے بڑھ کر کے کوئی نعمت جنت میں نہیں ہے. جب وقت گزر جائے گا، جو اللہ چاہے گا جتنا دیدار کرانا تو اللہ کہے گا جاؤ بیٹو جنت میں جاؤ. اپنے محلات میں اپنی بیویوں کے ساتھ کہیں گے اللہ ہمیں نہیں چاہیے کچھ، تو ہمارے سامنے رہے، ہم تجھے دیکھتے رہے، ہمیں اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیے. اللہ کہے گا جنت سونی پڑی ہے، جاؤ میرے بندو جنت میں موج مستی کرو جا کے. کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو تم چاہیے. اب اللہ منع کرے تو بخل ہے اور دیدار کراتا ہے تو جنت سونی ہو رہی تو کیا ہوگا. تو علماء نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 طرح کی تجلیات ہیں، ایک ہے تجلی جلالی اور ایک ہے تجلی جمالی. جب اللہ کو دیدار کرانا ہوگا تو تجلی جمالی ڈالے گا،
کیا ڈالے گا؟ تجلی جمالی ڈالے گا. اور جب اللہ کو ہٹانا ہوگا تو تجلی جلالی ڈالے گا. بندے گھبرا جائیں گے، بھاگ لیں گے فوراً. منع تو کرنا بخل ہے تو منع نہیں کیا جائے گا، سبب ایسا اختیار کیا جائے گا مجھے خود ہی چلے. تو کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی جمالی بندے پہ پڑتی ہے. دنیا میں بھی جب جمالی پڑتی ہے تو بڑے مزے آتے ہیں، اور جب تجلی جلالی پڑتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ذکر کرنے والے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بسط، جو باسط ہے نا، الباسط، وہ بندے پر جب تعریف ہوتی ہے تو ذکر کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، عبادت کرنے میں لذت. اور جب قابض والی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندے پر ظاہر ہوتی ہے تو اب نماز پڑھنے کو بھی نہیں چاہتا، پریشان ہو جاتا ہے. یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ مزہ آ رہا تھا ذکر میں، تلاوت میں، دعا میں، نماز میں، مناجات میں، اور اب تو کچھ دل ہی نہیں لگ رہا، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت قابض کا کیا ہوا؟ اس کے اوپر زور ہوا. اسی کو صوفیاء کرام فرماتے ہیں قبض اور بسط کی دو کیفیتیں ہیں. قبض کی کیفیت میں آدمی کو کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا، بلکہ گھٹن محسوس کرتا ہے کہ ہو کیوں گیا. اب ایسے وقت میں اگر کسی کا شیخ ہے، حقیقی شیخ، ڈھونگی نہیں، صحیح شیخ ہے تو تربیت کر دے گا اسے. اور شیخ نہیں ہے تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اس کیفیت کے وقت میں انہوں نے پھانسی لگائی اور مر گئے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا. اللہ ناراض نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتا ہے تم لذت کے لیے مجھے یاد کر رہے ہو یا بغیر لذت کے بھی مجھے یاد کرو گے. مزہ آیا تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، مزہ نہیں آیا تو چھوڑ دیں. بھائی ہم تو ہر حال میں اللہ کو یاد کریں گے. ہم بیٹھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں فقط تمہارے نام کے. ہم تو عاشق ہیں فقط تمہارے نام کے. مزہ آئے نہ آئے. ہمارے حضرت فرماتے تھے عبد اللطف نہ بنو، عبد اللطیف بنو. کیا نہ بنو؟ عبد اللطف نہ بنو، عبد اللطیف بنو. مزہ آئے تو کریں گے اور مزہ نہ آئے تو نہیں کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ سب سے زیادہ حسین ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ذات ہے. تو اگر کسی کو کسی سے محبت حسن کی وجہ سے تو آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات پر غور کرے کہ اللہ سے زیادہ کوئی حسین اسے نہیں مل سکتا ہے. لہذا یہیں پر دل دے. اپنا دل دینا ہے تو کہاں دے؟ یہیں پر دے اپنا دل اللہ کو. اور پھر اپنے زبان حال سے دعا کرے اور کیا کہے؟ اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو. اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو. دائمی رحمت کی تیری جس پہ نظر ہو. دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، گر شور ہو محشر کا نہ اس کو خبر ہو. کس کام کا وہ دل ہے جس دل میں تو نہ ہو. جس کام کا وہ دل ہے جس دل میں تو نہ ہو. بس نام کا وہ گل ہے جس گل میں بو نہ ہو. خلوت میں لاکھ بیٹھے خلوت مگر کہاں، جب تک کہ جان و تن میں بسا تو ہی تو نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اگر کوئی حسن کا دل دادا ہے تو اللہ سے زیادہ کوئی حسین ہے نہیں. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو اللہ کی تجلیات کیا ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 پردوں کے پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پہ تجلی ڈالی تھی. جب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربی ارینی انظر الیک. مولا زمانہ ہو گیا عبادت کرتے ہوئے، اب تو ذرا دیدار کرا دینا. ربی ارینی انظر الیک. یہاں پر ہمارے حضرت لکھا ہے صرف موسیٰ نے تمنا کی، باقی لوگوں نے کیوں نہ تمنا کی اللہ کو دیکھنے کی؟ انبیاء تو 1,24,000 ہیں. کسی نبی نے اللہ کے دیدار کی تمنا نہیں کی، صرف موسیٰ علیہ السلام نے کی. کیوں؟ کہا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اللہ سے بات کرنے والے ڈائریکٹلی.
اور جب کسی سے بات ہوتی ہے تو بات سے بات بڑھتی ہے اور پھر بات ملاقات میں بدلتی ہے، بات ملاقات میں بدلتی ہے۔ جب آپ کسی سے بات کریں گے تو ایک دن دل میں آئے گا کہ دیدار بھی ہو جائے، ملاقات بھی ہو جائے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اپنی بچیوں کو موبائل ہرگز مت دو۔ اگر موبائل دو گے اور کوئی کال آ گئی اور کسی نے اٹھا لی اور آپ کی بچی کی آواز ہو جائے تو اسے اچھی لگی، دوبارہ کرے گا، دوبارہ کرے گا، پھر وہ اس پر اپنے ڈورے ڈالے گا، اسے پھسلائے گا اور طرح طرح کی لالچ دے گا، سبز باغ دکھائے گا، پھر کہے گا ملاقات کا بھی کوئی موقع ہونا چاہیے، پھر عزت دار ہو جائے گی۔ تو اس لیے بچیوں کو ہرگز موبائل نہ دو، ہرگز۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا تمنا کی کہ اللہ مجھے دکھا دے۔ باقی نبیوں نے چونکہ ڈائریکٹلی بات نہیں کی تھی اس لیے ان کے دل میں تمنا دیکھنے کی بھی پیدا نہیں کی۔ تو موسیٰ نے کہا ربی ارنی انظر الیک، اللہ نے کہا لن ترانی، تمہارے بس کا کھیل نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، کہنے لگا نہیں اللہ دیکھوں گا، میں تو دیکھوں گا۔ جیسے بچہ ضد کرے نا تو لاڈلے تو ضد کر ہی لیتے ہیں نا، لاڈلے کیا کر لیتے ہیں؟ ضد کر لیتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے اگر تمہاری ضد ہے تو انظر الی الجبل، ادھر دیکھو پہاڑ، انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، یہ اپنی جگہ ٹکا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے، یہ اپنی جگہ ٹکا رہا، میری تجلی کو پہاڑ نے برداشت کر لیا تو تم بھی برداشت کر لو گے۔ لیکن جب فلما تجلی ربہ جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ نے جب تجلی ڈالی اس پر پہاڑ پہ تو پہاڑ تو ریزہ ہو گیا، سرما بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر تجلی جو پڑی اس پہ نظر پڑی ہے، خر موسیٰ صعقا، دھڑام سے کہتے ہیں بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش کے بعد جب ہوش آیا فلما افاق قال سبحان تبت الیک، ہوش آیا اللہ معاف کر دے، تیری ذات پاک ہے کہ دیکھا جائے، سبحان تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسی درخواست نہیں کروں گا، غلط درخواست میں نے کر دی۔ لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر، یہ دنیا کی آنکھیں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، اللہ سب کو دیکھتا ہے، صرف اور صرف ہم سب کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس قابل تھی، اور آپ کے اندر اللہ نے وہ سکت، وہ طاقت، وہ قوت، وہ حوصلے، وہ صفات رکھی تھی کہ اللہ کا دیدار آپ نے ان دنیاوی آنکھوں سے جنت میں کیا ہے، باقی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی پڑی، میرے عدد لکھا ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام پردہ ڈال کے چلتے تھے، چہرے پہ نقاب ڈال، اس لیے کہ ان کے چہرے پر اس تجلی کا اتنا اثر تھا کہ جو دیکھے نبی نہ ہو کے بے ہوش ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ ان کی بیوی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہ حال ہو گیا تھا، ایک تجلی کی جس کا یہ عالم ہے، اتنا نور آیا کہ دنیا والے دیکھ نہیں سکتے، اللہ اکبر۔ تو رب کی تجلی کا جنت میں کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر حسن کا دلدادہ ہو تو یوں آئے ادھر اللہ کی طرف، جب جنتی اللہ کی صفت جلالی پڑے گی بھاگیں گے جنت کو، تو جو خدام اور دلمان اتنے حسین تھے جنہیں دیکھ کر یہ جنت کی سجدے میں گرے تھے، اب ان جنتیوں کو دیکھ کر کے وہ غلمان اور خدام سجدے میں گر جائیں گے، وہ سمجھیں گے اللہ کا دیدار ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ان جنتیوں کے چہرے پر نور کی وہ پرت چھا جائے گی، اللہ کے حسن و جمال اور اس کی تجلیات کا وہ نور آ جائے گا
کہ جس کو دیکھ کر یہ جنتی خدام برداشت نہیں کر سکیں گے۔ بھائی چاہیے جنت کیا نہیں چاہیے؟ ہاں چاہیے، لیکن فری میں کچھ کرنا نہ پڑے، کچھ کرنا نہ پڑے۔ جنت پانے کے لیے جنت والے عمل کرنا پڑیں گے، اللہ کے دیدار کرنے کے لیے ان آنکھوں کو پاک کرنا پڑے گا۔ ہماری جو ناپاک آنکھیں، گندی آنکھیں، غیر محرموں پر پڑنے والی آنکھیں، جائز ناجائز کو دیکھنے والی آنکھیں، کہ انہی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کریں گے، انہی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کریں گے۔ پہلے ان کو پاک تو کرو، ان کو صاف تو کرو، ان کی گندگی کو دور تو کرو، اس قابل تو بناؤ کہ میری آنکھیں اللہ کا دیدار کر سکیں۔ اور اگر یہ گندی ہی نہیں تو پھر یاد رکھنا اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی حسن کی وجہ سے محبت کرتا ہے، حسن کا دل دادا ہے، تو اللہ سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اگر حسن کی وجہ سے محبت کر رہا ہے تو کس کس سے کرے گا؟ یہ تو اللہ نے لاکھوں ٹھپے بنا دیے، کتنے ٹھپے بنے، ایک سے بڑھ کے ایک ہے۔ آج اس کو دل دیا، اس سے بڑھ کے دیکھا وہ کھڑا ہو گیا، پھر اس کو دل دے دیا، اس سے بڑھ کے اور کھڑا ہو، کہاں کہاں دل پھینکو گے، کس کس کو دل دو گے؟ یا تو ہزاروں ٹھپے اللہ نے ایک سے ایک بڑھ کر بنائے ہیں، لہذا ایک اللہ کو دل دے دو، ان سب سے دل خود ہی پھیکا ہو جائے گا، ان سب سے پھیکا ہوگا۔ ایک اللہ کو دل دو، اس سے لگاؤ اپنا دل، اس سے محبت کر کے دیکھو۔ دنیا کی محبتیں ساری کی ساری گرم اور پھیکی نظر آئے گی جب دل میں حقیقی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بس جائے گی۔ اور اگر کسی کو کسی سے محبت ہے مال کی وجہ سے، تو اللہ سے زیادہ خزانے کسی کے پاس نہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی ایسی چیز نہیں اللہ فرماتا ہے جس کے خزانے میرے پاس نہ ہو۔ مَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے سب اللہ کے پاس ہیں، سارے خزانے اس کے پاس میں ہیں۔ جتنا چاہو اللہ سے لے لو۔ اللہ سے جب محبت ہوگی تو خزانے اللہ کے پاس میں ہیں، تو ہر ایک اپنے دوست کو دیتا ہے تو اللہ بھی دے گا، اللہ بھی کیا کرے گا؟ دے گا۔ اور اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے، ہم سب سے محبت کرتا ہے، بلکہ محبت میں اللہ نے پہل کی ہے، ہم نے بعد میں، ہم نے بعد میں۔ چنانچہ آپ دیکھیں، قرآن اٹھا کے دیکھیں، یحبہم ویحبونہ، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے، پہلے اللہ نے محبت کی، بعد میں انہوں نے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہوا پھر وہ راضی ہوا، اللہ کی رضا پہلے اللہ راضی ہوا، تو اللہ کی محبت پہلے۔ ہمارے حضرت نے ایک دلیل تو بڑی پیاری دی کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا دیکھو، ہر ایک جو محبوب کی طرف سے آئے اسے زیادہ سمجھتا ہے، اور محب زیادہ دے کر بھی اسے کم سمجھتا ہے۔ اللہ کو ہم سے محبت ہے، اللہ نے دنیا میں کتنی نعمتیں ہمیں دی، خود اللہ کہہ رہا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم نے مانگا، اور اتنی نعمتیں دی کہ تم ان کو گن نہیں سکتے۔ ساری نعمتیں کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ ان ساری نعمتوں کو نہیں، اللہ ساری دنیا کو کیا کہہ رہا ہے؟ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، یہ جو پوری دنیا یہی تھوڑی ہے، سب کچھ دے کے بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تھوڑا ہے۔ کیوں؟ اللہ کو ہم سے محبت ہے، محب زیادہ دے کے بھی اسے کیا کہتا ہے؟ تھوڑا کہتا ہے، کہ میں نے اپنے محبوب کو کچھ نہیں دیا۔ اور جب محبوب کی طرف سے کچھ ملتا ہے تو اس تھوڑے کو بھی زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ ہم نے یہاں ذکر کیا کتنا اللہ، ہماری عمر محدود، ہماری طاقت محدود، ہمارا ذکر محدود،
عمر نو مل جائے پھر بھی محدود، اور اللہ جو جنت میں خزانے دے گا وہ لامحدود، دنیا میں نعمتیں دی اللہ ان کو بھی کہہ رہا تم گن نہیں سکتے لامحدود، وہ بھی لامحدود۔ ہمارا ذکر تھوڑا سا، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، بہت ذکر کرنے والے مرد اور بہت ذکر کرنے والی قوم عورتیں۔ ہمارے تھوڑے ذکر کو زیادہ کہا جا رہا ہے، ہمارے تھوڑے ذکر کو زیادہ کہا جا رہا ہے، اور اللہ اپنی شانی نعمتیں ہمیں دے رہا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا دے رہا ہے۔ یہ اللہ کی بندوں سے کیا ہے؟ محبت ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں، جیسے اس سے محبت کا حق ہے ویسی محبت کریں۔ تو اگر مال و دولت کی وجہ سے کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے پاس جتنا سب کچھ ہے کسی کے پاس ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ سب خدا کے سامنے کیا ہے؟ فقیر ہے۔ سب اس کے سامنے کیا ہے؟ فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب فقیر ہو، اللہ ہے اکیلا جو غنی ہے۔ اس لیے مال و دولت خزانے سب کے سب اللہ کے پاس ہیں۔ آج کل ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ کیوں جا رہی ہیں؟ مال کے لالچ کی وجہ سے، یعنی کہ نہیں، مال کے لالچ کی وجہ سے کہ ان کو لالچ دیا جاتا ہے تمہیں اتنے لاکھ روپیہ مل جائیں گے اور تم گاڑیوں میں گھومو گی، تم سبز باغ دیکھو گی، فلاں کرو گی فلاں کرو گی۔ چونکہ عورتیں ناقصات العقل ہوتی ہیں، وہ ان فریب دہندوں کے فریب میں آ کر کے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیتی ہیں اور اپنے ایمان کا سودا کر ڈالتی ہیں۔ اس مال کی وجہ سے چند ٹکوں کی خاطر تو بہت سے لوگ ایسے لالچی ہوتے ہیں کہ مال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اور جب مال ختم ہو جائے تو چھٹی۔ عربی کا مقولہ ہے نا، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعن الناس قد مالوا، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعن الناس قد ذهبوا، کہ میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے پاس گئے جس کے پاس مال تھا، جس کے پاس مال نہیں رہا لوگ اس کے پاس سے چلے گئے۔ تو مال کی وجہ سے لوگ محبت کرتے ہیں، اب بھی بہت سے ایسے، بلکہ آدھے لوگ ایسے ہو گئے جو کسی سے تعلق رکھتے ہیں دنیاوی مفاد کی خاطر، بھائی اللہ سے اور کوئی وجہ نہیں ملتی تو اس لیے محبت کر لو کہ اللہ بہت بڑے خزانے والا ہے، بہت بڑے کیا ہے؟ خزانے والا ہے۔ جب اس سے محبت کرے گا تو خوب دے گا، اور اللہ دیتا ہے۔ اپنے محبت کرنے والوں کو اللہ کیا کرتا ہے؟ خوب نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا، اتنا نوازتا ہے۔ جب وہ دشمنوں کو دیتا ہے کیا دوستوں کو محروم کرے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ اس کی طرف سے آزمائش آتی ہے، اور جو اس کے دوست ہوتے ہیں ان کے پاس جب آتا ہے تو وہ رکھتے نہیں ہیں، اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ خرچ کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں۔ میں نے سنایا تھا ابراہیم بن ادھم کا آپ کو جملہ، ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، انہوں نے پوچھا کسی سے کیا حال ہے، کہ جی ملتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ فرمایا یہ تو ہمارے یہاں کے کتے بھی کرتے ہیں، یہ تو ہمارے یہاں کے کتے بھی کرتے ہیں، ان کو ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں، اچھے رہتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ کہ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ عجیب جملہ فرمایا ملتا ہے تو صدقہ کر دیتا ہوں، اور نہیں ملتا ہے تو شکر ادا کرتا ہوں۔ نہیں ملتا ہے تو شکر ادا کرتا ہوں۔ کہ شکر کس بات کا؟ کہ شکر اس بات کا کہ اللہ فقر و فاقہ تو اپنے دوستوں کو دیتا ہے، اپنے اولیاء کو دیتا ہے۔ اللہ میری کون سی عبادت تجھے پسند آ گئی کہ جو نعمت تو اپنے دوستوں کو دیتا تھا وہ تم نے مجھے دیا۔ ایک مرتبہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فقر و فاقے کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اس کے فضائل فقر و فاقے کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا یہ بھی کوئی فضیلت کی چیز ہے فقر و فاقہ؟
آپ اس کے فضائل بیان کر رہے ہیں، فرمایا بادشاہی چھوڑ کے اختیار کیا ہے، تم کا جانو اس میں کیا رکھا ہے؟ اس کو چھوڑ کے اختیار کیا ہے، بادشاہی چھوڑیے تب مجھے ملا ہے فقر و فاقہ، تم کیا جانو اس کے مزے کیا ہیں؟ بعض لوگ کھانے کے مزے جانتے ہیں اور بعض لوگ بھوکا رہنے کے مزے جانتے ہیں۔ بعض لوگ کس کے مزے جانتے ہیں؟ بھوکا رہنے کے، اور بھوکا رہنے کے مزے کھانے سے زیادہ ہیں، کھانے سے زیادہ ہے بھوکے رہنے کے مزے۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مناظرہ کرتے تھے، ایک پنڈت تھا دیانند سرسوتی، اس سے حضرت کا مناظرہ طے ہوا، تو حضرت نے اپنے 3-4 لوگوں کو بھیجا، اس میں منشی بھی تھے، کہ جاؤ دیکھ کے آؤ، ذرا بات طے کر کے آؤ۔ اب گئے تو صبح کا وقت تھا، یہ لوگ باہر بیٹھے تو دیکھا کہ کھانے کی پراٹھیں جا رہی ہیں، میٹھے کی پراٹھ جا رہی، پوڑیوں کی جا رہی، سالن کی جا رہی اور دوسری جا رہی، کئی ساری پراٹھیں ہیں، اور اس کے بعد ساری خالی آ گئی، لوٹ کے تو نے پوچھا بھائی کتنے لوگ ہیں اندر کھانے والے؟ کہ کوئی پنڈت جی ہیں اکیلے، اکیلے اتنی ساری پراٹھیں سب ڈکا گیا ہو، ساری کھانے ہیں؟ جی ہاں اکیلے کھانے۔ تو کہنے لگے ایک ساتھی ان میں سے کہ اگر مناظرہ کے کھانے میں ہو گیا تو ہمارے اندر تو ہار جائیں، اس لیے کہ ہمارے اندر تو ہر روٹی ایک روٹی کھاتے ہیں اور یہ تو بھینس سے زیادہ خوراک کھا رہا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت کے پاس گئے تو جا کر کے ان کا جملہ ذکر کر دیا منشی جی نے، کہ منشی جی یہ کہہ رہے تھے ایک صاحب ہمارے ساتھیوں میں سے اگر کھانے میں مقابلہ ہوگا تو ہمارے حضرت ہار نہیں، اس لیے کہ وہ تو بہت کھاتا ہے اور آپ تو بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا اس کے 2 جواب ہیں، ایک تو الزامی ہے اور ایک تحقیقی ہے۔ الزامی جواب یہ ہے کہ جب کھانے کا نمبر آئے گا تم کون سے دن کام آؤ گے، تمہیں آگے کر دیں گے۔ اور دوسرے کہ حضرت نے فرمایا بھائی کھانا کمال تھوڑی ہے، اگر کھانے میں مقابلہ کرے گا تو ہم بھینس کو آگے کریں گے، اس سے مقابلہ کر، اس سے مقابلہ کر تم۔ اور کہا نہ کھانا کمال ہے، تمہارے ذہن میں یہ سوال کیوں نہیں آیا کہ اگر نہ کھانے میں مقابلہ ہوا تو ہمارے اندر جیت جائیں گے یا ہار جائے گا؟ نہ کھانا کمال ہے، اللہ بھی نہیں کھاتا کمال والا، فرشتے بھی ہیں وہ بھی نہیں کھاتے، اور اسی طریقے سے بہت سے نیک لوگ بہت کم کھاتے ہیں، بلکہ آخر میں جا کے ان کا کھانا کیا ہوتا ہے، برائے نام ہو جاتا ہے۔ نہ کھانا کمال ہے، تو کہا ایسا کرنا جب یہ نمبر آئے کھانے کا تو ایک کمرے میں مجھے اور اسے بند کر دینا اور نکالنا، 10 دن کے بعد جو زندہ ہے وہ حق پہ ہے اور جو مر جائے وہ باطل پہ ہے، انشاءاللہ وہی مرا ہوا نکلے گا، ہم تو انشاءاللہ نہیں مرے گا۔ سمجھے بھائی؟ تو اس لیے کھانا کمال نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اگر کسی کو فقر و فاقہ دے رہا ہے تو اس میں بھی بندے کو خوش ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے۔ آپ نے سنا نہیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ کیا کہتی تھی جب گھر میں فاقہ ہوتا تھا کہ آج ہمارے گھر میں نبی کا مہمان ہے؟ کیا کہتی؟ آج ہمارے گھر میں نبی کا مہمان آیا ہے۔ تو باہر وہ نکلتے اور بیٹھ اپنے ہمجولیوں میں کہتے ہیں ہمارے گھر میں نبی کا مہمان ہے، تو سارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں نبی کا مہمان ہے، آئے دن یہی کہتے رہتے ہیں۔ ایک وقت اللہ والے گزر رہے تھے، انہوں نے بھی سن لیا کہ کہہ رہے ہیں میرے گھر میں نبی کا مہمان ہے۔ بیٹے تمہارے گھر میں نبی کہاں ہے؟ نبی کا مہمان ہے، چلو ہمیں بھی دکھاؤ۔ چلو اب یہ گھر گئے تو کہا بیٹا دکھاؤ۔ تو اما سے جا کے کہا اما ایک بزرگ آئے ہیں، وہ نبی کا مہمان دیکھنا چاہتے ہیں، کہاں ہے؟ تو ماں نے پردے سے اندر سے کہا کہ ہمارے گھر میں آج فاقہ ہے اور فاقہ نبی کا مہمان ہے۔ جب ہمارے گھر میں فاقہ ہوتا ہے تو ہم اپنے بچے سے کہتے ہیں ہمارے گھر میں نبی کا مہمان ہے، وہ صبر کر دیتا ہے۔ ان اللہ والوں نے کچھ جو دے دی اور کہا اس کو بند جگہ میں رکھنا، نکالتے رہنا، پیستے رہنا، کھاتے رہنا، دیکھنا نہیں کھول کے۔ اب بہت دن ہو گئے، مہینوں گزر گئے اسی طریقے سے، وہ ختم ہی نہیں ہو رہے۔
تو نظام الدین اولیاء کہنے لگے اماں بہت دن ہو گئے ہمارے گھر میں نبی کے مہمان نہیں آئے، نبی کے مہمان نہیں آئے، تو بچے کی تربیت کرنا تھی۔ انہوں نے وہ جو سارے کے سارے اس کو کھول دیا، ڈھکن نکال کے بھجوا لیے۔ 2-4 دن کے بعد پھر کہا کہ نبی کا مہمان آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی اپنے بچوں کی ایسی ہی تربیت کرنے والا بنا دے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے سلسلے میں اگر کوئی آدمی مال و متاع کا دل لادا ہے تو اللہ سے زیادہ خزانوں والا کوئی نہیں ہے۔ تو خزانے اللہ سے لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرے، تو خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اڑیل دے گا، خزانے اس پر کیا کرے گا؟ اڑیل دے گا۔ اور اگر کسی کو محبت ہے کسی کمال کی وجہ سے، بعض لوگوں میں کمال ہوتے ہیں، اس کمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی کے اندر کوئی ہنر ہے، اس ہنر کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آدمی بڑا ہنر والا ہے، بڑے فن والا ہے، یہ ڈگری والا ہے، یہ فنا ہے۔ اور آج کل کے جوان کیا ہیرو ہیروئن سے محبت کرتے ہیں، اس کے اندر ناچنے کا فن بہت اچھا ہے، اس میں گانے کا فن اچھا ہے، یہ کرکٹر بہت اچھا ہے، یہ فٹ بالر بہت اچھا ہے۔ ایک فن کی وجہ سے اور ایک کمال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ میں کمالات کتنے ہیں؟ اللہ میں کتنے کمالات ہیں؟ قرآن اٹھاؤ، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ ساری دنیا کے جتنے درخت ہیں سب کو قلم بنا لو، اور سمندر، 7 سمندر اور انہی جیسے اور 7 سمندر لے آؤ سیاہی بنا کر کے، اور پھر اللہ کی توصیف، تعریف، کمالات لکھنا چاہو، لکھتے رہو، لکھتے رہو، لکھتے رہو۔ اور آگے بڑھا کے آپ کہو آدم سے لے کے آخری انسان تک لکھیں، سارے جنات لکھیں، سارے فرشتے لکھیں، زندہ مردہ لکھیں، جو لکھنا جانتے ہیں سب لکھیں، اپنے دماغ کی ساری طاقتیں، صلاحیتیں سب لگا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی کمالات کو لکھنا چاہیں، لکھتے 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 ایک دن وہ آئے گا کہ دماغ جواب دے دے گا، ایک دن وہ آئے گا کہ ہاتھ تھکیں گے، ایک دن وہ آئے گا کہ قلم ختم ہوں گے، ایک دن وہ آئے گا کہ 7 سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے گی، لیکن ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمے اور اللہ کے کمالات اور اللہ کی خوبیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب چیزیں متناہی اور اللہ کے کمالات غیر متناہی ہیں۔ تو اگر کسی کمال کی وجہ سے محبت کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ باکمال ہے، اس سے زیادہ کوئی کمال والا نہیں ہے۔ تو آؤ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو، یہ اس کے پاس کمالات کا خزانہ، بلکہ سارے کمالات نکلتے کہاں سے ہیں؟ اللہ کی ذات سے۔ اسی لیے اللہ کی تعریف کیا کی گئی؟ هو ذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمال، یہ اللہ کی تعریف کی گئی، وہ ذات جس کا رہنا ضروری ہے اور جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب اللہ کی ذات میں موجود ہے، اللہ کی ذات میں موجود ہے۔ تو جب سارے کمالات اللہ میں ہیں تو ساری محبتوں کا مرکز بھی کون ہونا چاہیے؟ اللہ ہی ہونا چاہیے، ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ تو محبتوں کا مرکز اور محبتوں کے اصل ذات کون ہے؟ اللہ ہے، کہ اللہ سے ہم محبتیں کریں، اور دنیا میں جتنی محبتیں ہیں ان محبتوں کو ہم کنارے لگا دیں، اور دنیاوی محبتیں اگر کریں تو اللہ کے واسطے سے کریں۔ کس واسطے سے؟ اللہ کے واسطے سے، کہ اللہ نے حکم دیا ہے بچوں سے محبت کرو، اللہ نے حکم دیا ہے بیوی سے، رشتہ داروں سے، اپنے والدین سے محبت کرو، اس لیے ہم محبت کر رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ محبتیں، اب کیسے پتہ چلے گا اللہ سے محبت زیادہ ہے، بیوی بچوں سے، والدین سے محبت کم ہے؟ پتہ ایسے چلے گا، ایک طرف اللہ کا حکم آئے اور ایک طرف بیوی کا تقاضا، ماں کا تقاضا، بچوں کا تقاضا، اسی طریقے سے دوسرے اور رشتہ داروں کا تقاضا، دنیاوی تقاضے، ایک طرف اللہ کا حکم۔ اب ایسے وقت میں بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے
یہ دنیاوی تقاضوں کو پورا کرتا ہے. اگر دنیاوی تقاضوں پر لات مار دیتا ہے، ان کو پورا نہیں کرتا، اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، تو یہ حقیقت میں اللہ سے محبت کرنے والا ہے. اور دوسرے جو رشتے ہیں، ناطے ہیں، ان سے محبت بالواسطہ کرتا ہے، براہ راست اللہ سے محبت کرتا ہے. تو ڈائریکٹلی محبت ہماری کس سے ہو؟ اللہ سے ہو. انڈائریکٹلی محبت ان چیزوں سے ہو، ان افراد سے ہو، ان لوگوں سے ہو جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کا حکم دیا ہے. تو اس لیے اگر کوئی اپنی ماں سے، باپ سے بہت محبت کرتا ہے، بہت اچھا ہے، کرنا چاہیے. یہ بھی اللہ کا حکم ہے. کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. لیکن ماں آڑے نہ آ جائے اللہ کی محبت میں، باپ آگے نہ آ جائے اللہ کی محبت میں. قرآن میں صاف اللہ نے کہا فَلَا تُطِعْهُمَا، ماں باپ اگر نافرمانی پہ تمہیں ابھارے تو ابھی اطاعت ان کی نہیں کی جائے گی. ایک تفسیر میں دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی کیوں لی گئی؟ روتے روتے کیا ہو گئے؟ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں سفید ہو گئی. یوسف کے فراق میں لکھا کہ یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کو بڑی محبت تھی، اور یہ محبت دل میں آتی. ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام سامنے لیٹے ہوئے تھے، چہرہ کھلا ہوا تھا. ابا کی نگاہ بیٹے پہ پڑ گئی اور ذہن اللہ سے ہٹ کر یوسف پہ لگ گیا. اللہ نے کہا اس آنکھ کو نہیں رکھیں گے جو یوسف کی محبت کی وجہ سے میری محبت میں اڑ آ گئی، وہ آنکھ نہیں رکھیں گے. چنانچہ یوسف کو اللہ نے جدا کر دیا اور یعقوب علیہ السلام کو وہ غم دیا کہ روتے روتے ان کی آنکھیں کیا ہو گئی؟ سفید ہو گئی. اس لیے کہ اللہ اپنی محبت میں شرکت کو گوارا نہیں کرتا. ہم گوارا کرتے ہیں، ہم گوارا کرتے ہیں ہماری بیوی کسی اور سے محبت کرے، گوارا کریں. بدزبانی برداشت کر لیں گے، گھوڑپن برداشت کر لیں گے، کام چوری برداشت کر لیں گے، نکما ہونا برداشت کر لیں گے، سب برداشت ہے. لیکن بیوی میری کسی اور سے آنکھ لگائے نہ، یہ خطا ایسی ہے جو ناقابل معافی ہے. اگر آدمی باغیرت ہے، دیوس نہیں ہے، دیوس ہے تو اس کی بات یہ الگ ہے. جب ہم برداشت نہیں کرتے تو اللہ کیوں برداشت کرے گا؟ اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے اللہ معاف کر دے گا. کیوں؟ شرک یہ اللہ کی محبت میں شرکت ہے جو اللہ کو برداشت نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ کی محبت کیا ہو بندے کے؟ بندے کو اللہ کی محبت خالص ہونا چاہیے، خالص محبت ہو. اس میں ذرہ برابر بھی ملاوٹ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملاوٹ کو گوارا نہیں کرے گا. اور اللہ سے جب محبت بندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کا بندے کو صلہ بھی دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ صلہ بھی دیتا ہے. لیکن محبت حقیقی ہونا چاہیے اور محبت میں شدت ہونا چاہیے. محبت تو کرتے بہت ہیں، محبت نہیں جس میں شدت نہیں. محبت تو کرتے بہت ہیں، محبت نہیں جس میں شدت نہیں. محبت کے اندر سب ہیں پرانے. خبردار رہو اس میں جدت نہیں، خبردار رہو اس میں جدت نہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے بندہ مجھ سے شدید محبت کرے، مجھ سے ہی محبت کرے، مجھ سے ہی سوال کرے. مجھ سے ہی کیا کرے؟ سوال کرے. دو شعر اور یاد ہے، رات و دن، سال و ماہ رات و دن سے آگے نہیں گئے، سال و ماہ رات و دن سے آگے نہیں گئے، ہم بھی تیرے خیال سے آگے نہیں گئے. ہر ایک نے ہر دن مانگا کچھ نیا، ہم تھے مگر تیرے سوال سے آگے نہیں گئے. ہم تھے مگر تیرے سوال سے آگے نہیں گئے.
کہ ہم نے جب بھی مانگا اللہ تجھ کو ہی مانگا، اس کو مانگا تجھ کو ہی مانگا۔ اس لیے میں بہت سی جگہ کہا کرتا ہوں، ایک اللہ کے نبی کی دعا بہت چھوٹی سی ہے، اس کو یاد کر لیا کرو، اس سے کبھی کبھی تنہائی میں مانگا کرو۔ کیا؟ اللہم انی اسألک منک، اللہم انی اسألک منک، احتیاط ہو جائے گی نا، اللہم انی اسألک منک، اللہم انی اسألک منک۔ کیا معنی اس کے؟ اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں۔ ہم اللہ سے کس کو مانگیں؟ اللہ ہی کو مانگیں اور کسی کو نہیں۔ اللہ سے اللہ کو مانگیں گے تو اللہ کہے گا یہ بندہ تو میری ہی طلب میں ہے، کسی اور کی طلب میں نہیں ہے، کسی اور کی تلاش میں نہیں ہے۔ اور یہ اسی وقت مان سکیں گے جب اس دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اور غیر اللہ کی محبت کو ہم نے کیا ہے نکال دیا ہوگا۔ ساری تمنائیں رخصت ہو کر ایک اللہ کو پانے اور چاہنے کی تمنا اس دل میں بس جائے گی، جس کو خواجہ مشہور نے کہا تھا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ جب یہ شعر کہا حضرت تھانوی نے فرمایا خواجہ صاحب آج 1,00,000 روپیہ ہوتے تمہیں انعام میں دے دیتا، 1,00,000 روپیہ ہوتے تو انعام میں دے دیتا۔ حضرت تھانوی کے دل میں بھی کیا محبت ہوگی اللہ کی۔ حضرت کی زمانے میں لکھا ہوا ہے جب کانپور میں ابتدائی زمانے میں ذکر کرتے تھے اور حضرت حاجی صاحب نے اسباق دیے تھے، تو ایک وقت وہ آیا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بس ذکر کرتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے۔ اس وقت میں لوگوں نے کہا کہ اس وقت ان سے بات نہ کرنا، مہینوں ایسے ہی گزر گئے، بیٹھے ہیں ذکر کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے ذکر میں، ایک دور ایسا آتا ہے کہ آدمی کے آنسو اپنے قابو میں نہیں رہتے، یاد میں آنسو ہی بہتے رہتے ہیں۔ ابتدائی دور میں یہ زمانہ زیادہ آتا ہے، ابتدائی دور میں، اور جب پختہ محبت ہو جاتی ہے، محبت تو پختہ ہوتی ہے، اظہار کم ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی نے اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے کہ جیسے پیاری مثال دی اور عجیب مثال دی، فرمایا ایک صاحب آئے کہنے لگے حضرت پہلے عبادت میں ذکر میں بڑا مزہ آتا تھا، اب وہ مزہ نہیں آتا۔ فرمایا ہاں پرانی جو روح ماں ہو جائے، پرانی جو روح ماں ہو جائے۔ اور پھر ایک مثال لے کے اور فرمایا کہ دیکھو ہڈیا جب پکتی ہے تو اس میں ابال ہوتا ہے، ڈھکن کو بھی اٹھا کے پھینک دیتی ہے، اتنا ابال ہوتا ہے، اور جب پک جاتی ہے تو ابال ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جس وقت ابال ہوتا ہے ہڈیا میں اس وقت ذائقہ ہوگا، ذائقہ نہیں ہوتا اس وقت میں، وہ کچی ہوتی ہے۔ لیکن جب پک جائے گی اب جوش اور ابال تو نہیں ہے لیکن ذائقہ ہے، کیا ہے اس میں؟ ذائقہ۔ ایسے ابتدا میں جو آپ کی ذکر کرتا ہے مزہ بہت آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، لیکن ابھی یہ جوش ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ ذکر پختہ ہو جاتا ہے اور عادت ثانیہ بن جاتا ہے، مزہ کم آتا ہے لیکن محبت قوی سے قوی تر ہو جائے گا۔ تو خواجہ صاحب نے کیا کہا تھا؟ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری خلقت ہی سے وحشت ہو گئی، دل میں داغوں کی اتنی کثرت ہو گئی، رونما ایک شان وحدت ہو گئی، آ گئے پہلو میں راحت ہو گئی، چل لیے اٹھ کر قیامت ہو گئی، بڑھ گئی تھی بھولے سے ان پہ ایک نظر، بات اتنی تھی قیامت ہو گئی، بات اتنی تھی قیامت ہو گئی، لاکھ جھڑکو اب کہیں ہٹتا ہے دل، لاکھ جھڑکو اب کہیں ہٹتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ تو یہ کیفیت آدمی کی بن جائے کہ دل میں اللہ ہی اللہ سمائے، کوئی اور دل میں نہ آئے۔ محبت کیا ہے؟ حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہ نے اشعار محبت کے بڑے پیارے ہیں۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جم کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔
ہماری باداموشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں، ہماری باداموشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں۔ کوئی آسان ہے کیا سرمد و منصور ہو جانا؟ یہاں سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، یہاں سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کسی کے سنگ در کو چومنا مخمور ہو جانا۔ قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ اور یہ بلا کا شعر کہا، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو آتا ہے فقط چل کے دور ہو جانا۔ تقی وہ ہم سے دور رہ کر بھی پاس رہتے ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تقی وہ ہم سے دور رہ کر بھی پاس رہتے ہیں، میری عاشقی کو ننگ ہے مہجور ہو جانا۔ اللہ کبھی جدا ہو جائے، اللہ کو بھول جائے، کہتے ہیں یہ تو ننگ اور عار اور شرم کی بات ہے، اس لیے کہ بندے کے دل سے کبھی اللہ جدا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، واللہ معکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم کہیں بھی رہو۔ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، میرا بندہ جب میرے بارے میں اے نبی آپ سے معلوم کرے تو کہہ دینا میں وہی ہوں، ایک فإنی قریب، میں وہی قریب میں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اگر دل میں ہے تو سارے کام کرنا کیا ہو جائیں گے؟ آسان، سب کام آسان ہے، سارے اوامر کا پورا کرنا آسان ہے، اور سارے نواہی سے رکنا کیا ہے؟ آسان ہے۔ اور اللہ کی محبت میں اگر کمی ہے تو آدمی حالات کے اعتبار سے چلے گا، حالات کے اعتبار سے، محبت کی کمی ہے تو حالات کے اعتبار سے چلے گا، حالات موافق ہیں تو عمل کرے گا، حالات ناموافق ہیں اللہ کے حکم کو توڑ دے گا۔ ہم حالات کے پابند اور غلام نہیں ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، ہر حال میں ہمیں اللہ کا کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے۔ جب محبت ہوگی تو ہر حال میں حکم کیا ہوگا؟ پورا ہوگا۔ تو اس لیے اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت بساؤ، اور اس کے لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں آپ کیا کرو؟ نمبر 1 کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، نمبر 2 تلاوت کرو، نمبر 3 نوافل کی پابندی کرو، نمبر 4 سنن کا اہتمام کرو، اور نمبر 5 اپنے شیخ کی صحبت کو اختیار کرو۔ یہ کام اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا آسان، اور نواہی سے رکنا ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان۔ تو اس لیے ذکر کی پابندی ہے، ذکر کی کیا ہے؟ پابندی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تصویر پڑھ لی ہو گیا کام ہمارا، نہیں، ذکر کیا بن جائے؟ ہمارا روگ بن جائے۔ کیا بن جائے؟ روگ بنے، روگ، کہ کسی وقت بھی ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ ایک شعر میں نے پڑھا تھا، یہاں نہیں نے سنا ہے، مجھے بڑا پیارا شعر لگا، جو میں تجھے بھولوں تو مر جاؤں، جو میں تجھے بھولوں تو مر جاؤں، تیرا پہرا ہو میری سانسوں پر، تیرا پہرا ہو میری سانسوں پر۔ اللہ کرے ہمارا ایسا ہی اللہ کی ذکر میں، اللہ کے ذکر میں دل بن جائے۔ اسی لیے ہمارے مشائخ نشبت فرماتے ہیں، جو دم غافل وہ دم کافر، جو دم غافل وہ دم کافر، جو سانس غفلت میں وہ سانس گویا کفر میں۔ اللہ ہمیں غفلت والے سانس نہ آنے دے، اپنی یاد والے سانس ہے۔ حضرت خواجہ منظور الحسن رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ ایک مجلس میں شعر شاعری کی محفل چلی، شعر شاعری کی 2-2.5 گھنٹے محفل چلتی رہی۔ جب محفل ختم ہوئی تو خواجہ صاحب نے پوچھا سب سے، بتاؤ اس وقت میں تم میں سے کون ایسا ہے جس کا ایک لمحہ کے لیے بھی دل اللہ سے غافل نہ ہو؟ سارے خاموش۔
حضرت نے فرمایا الحمدللہ میرا دل ایک لمحے کے لیے بھی اس میں بھی اللہ سے غافل نہیں ہوا۔ محفل کون سی چل رہی ہے؟ شعر و شاعری کی، لیکن اس محفل میں بھی اللہ سے دل غافل نہیں ہو سکا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق تھے، کیا تھے؟ عاشق، اور عشق اتنا تھا، ایک مرتبہ کہنے کے حضرت ایک بات کہنے کی نہیں، جی چاہ رہا کہہ دوں، فرمایا کہہ دوں کہ جی اگر میں لڑکی ہوتا تو آپ سے شادی کر لیتا۔ حضرت بھی مزاحیہ تھے، فرمایا تم نے کرم ہے الٹا کی سوچا، تم نے الٹا نہیں سوچا۔ ایک مرتبہ حضرت کسی بات میں ناراض ہوئے تو خواجہ صاحب کا بستر باہر ڈلوا دیا، پھر تو اس کا بستر باہر ڈال دیا گیا، تو انہوں نے بستر دروازے پہ مسجد کے ڈال دیا، دروازہ بند تھا، وہاں سے شعر کہہ رہے ہیں ادھر یہ ضد ہے کہ در نہ کھولیں گے، ادھر یہ ضد ہے کہ در نہ چھوڑیں گے، ادھر یہ ضد ہے کہ در نہ کھولیں گے، ادھر یہ ضد ہے کہ در نہ چھوڑیں گے، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں میری۔ حضرت تھانوی نے جب سنا بنا کھول لو مولا ہے مولا، پھر ہوتا تو اپنے شعر سے کیا تھی؟ ایسی واضحانہ عاشقانہ عقیدت اور محبت تھی۔ جب ایسی محبت ہوتی ہے تو پھر تار سے تار جڑتا ہے اور بہت جلدی ترقی مل جاتی ہے، بہت جلدی ترقی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ سے محبت کرنے کے لیے اللہ والوں سے محبت رکھنا پڑے گی، ان سے تعلق رکھنا پڑے گا۔ آپ بارہا سنتے ہوں گے بھائی جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے اس کے پاس ہی سے وہ ملتی ہے۔ تو گندام میں پنچوب والے کے پاس جائیں پنچوب کا سامان ملے گا، سبزی والے کے پاس جائیں تو کیا ملے گا؟ سبزی ملے گی۔ اور اگر آپ چلے جائیں کہاں تیل والوں کے پاس، گھی والوں کے پاس تو تیل گھی، کپڑے والوں کے پاس جائیں تو کپڑے مل جائیں گے، ایسے اللہ والوں کے پاس جائیں گے تو کیا ملے گا؟ سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو اس لیے کیا کریں؟ اللہ والوں سے اپنا کیا کریں؟ رابطہ جوڑیں۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے تھے کہ دیکھو آج کے زمانے میں لوگ قلم لگاتے ہیں، کیا لگاتے ہیں؟ قلم۔ جیسے درخت ہے آم کا، دشہری کا، اب اس میں آپ چاہ رہے ہیں فضلی آم آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ ایک قلم لگا دیتے ہیں فضلی کی، اس میں درخت وہی کس کا ہے؟ درخت جو ہے دشہری کا، قلم لگا دی فضلی کی، اب اس شاخ میں فضلی آم آ رہے ہیں، یاد ہے فضلی آم آ رہے ہیں، قلم سے قلم جڑ گئی۔ فرمایا اسی طریقے سے دل جوڑ لو، کیا کرو؟ دل سے دل جوڑ لو، اللہ والوں سے اپنا دل جوڑ لو تو انشاءاللہ کنیکشن جب مضبوط ہو جائے گا تو فیض آنا کیا ہو جائے گا؟ شروع ہو جائے گا، اور پھر دل میں اللہ کی محبت شدہ کیا ہوگی؟ آپ کے بس جائے گی، آ جائے گی۔ اور جب تک اللہ والوں سے تعلق نہیں ہے تو حقیقی محبت آپ کو نہیں مل سکتی۔ میں نہیں کہہ رہا آپ کے دل میں محبت نہیں ہو، پہلے کہہ چکا ہوں محبت آپ سب کے دل میں اللہ کی ہے، یقیناً ہے۔ چنگاری ہے اس کو شعلہ جوالہ بنانا ہے، چنگاری ہے اس کو کیا کرنا؟ بھڑکا دینا ہے۔ جب یہ محبت بھڑک جائے گی تو انشاءاللہ ہمارا کام کیا ہے؟ بن جائے گا۔ تو اس لیے طے کرو کہ ہمیں انشاءاللہ اللہ سے جم کر کے محبت کرنا ہے، اور اتنی کرنا ہے جیسے دنیا والے آج محبت کر رہے ہیں، ہم اللہ سے ایسی محبت کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے حضرت ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، لکھا ہے خطبات کے اندر بھی، آج کل لڑکے کیا کہتے ہیں؟ آئی لو یو، آئی مس یو، یہی دو جملے ہوتے ہیں، یہی رٹے ہوئے ہیں کہ میں تمہیں مس کر رہا ہوں، میں تم سے محبت کر رہا ہوں۔ آپ میں سے جتنے بیٹھے ہیں کبھی اللہ سے آپ نے یہ کہا؟ آپ تنہائی بیٹھے ہو اور تنہائی میں اللہ سے کہو آئی لو اللہ، آئی مس اللہ، اللہ میں تجھے مس کر رہا ہوں، اللہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ کہا کبھی نہیں؟ کہہ کے تو دیکھو، کبھی اللہ سے کبھی کہہ کے تو دیکھو تنہائی میں، پھر دیکھو کتنا مزہ آتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے آپ کو۔ ایسے میں ایک بات عام طور سے کہا کرتا ہوں کہ جب آپ قرآن پڑھا کرو، جب آپ قرآن پڑھو لفظ اللہ آئے تو وہاں پر آپ کیا کرو؟ یہ سوچو میرے محبوب کا نام آیا۔ کیا سوچو؟ میرے محبوب، صرف آپ 2 سیکنڈ کے لیے سوچو میرے محبوب کا نام آیا۔
اتنا لطف آئے گا آپ کو قرآن پڑھنے میں. ایک بار آپ جب پڑھیں گے اور قرآن بند کریں گے تو آپ کے دل کی کیفیت بدلی ہوئی ہوگی. یہ نسخہ میں نے ایک دو نہیں سینکڑوں پہ آزمایا اور سینکڑوں نے یہی آ کر گواہی دی کہ ہم نے جب اس تصور کے ساتھ قرآن پڑھا ہے تو ہمارے دل کی کیفیت عجیب تھی. اللہ کی محبت ہمارے دل کے اندر مؤثر ہو گئی. تو اس لیے یہ طے کرو کہ انشاءاللہ جب بھی قرآن پڑھیں گے تو قرآن پڑھتے ہوئے جب کون سا لفظ آئے گا؟ اللہ کا لفظ آئے گا تو ہم یہ سوچیں گے کہ میرے محبوب کا نام آیا ہے. اس کا نام آیا ہے, میرے محبوب کا نام آیا ہے. بس یہ سوچتے ہی آپ کے دل کی دنیا بدلنا انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. اور تنہائی میں بیٹھ کر پھر کیا مانگو؟ جیسے میں نے کہا کیا کہو؟ آئی مس اللہ, اللہ میں تجھے مس کرتا ہوں, اللہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں, اللہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. اور کہو اللہ سے کہ تیرے عشق نے مجھے غم دیا, میرے غم کی عمر دراز. تیرے عشق نے مجھے غم دیا, میرے غم کی عمر دراز ہو. وہ مقام آئے خدا کرے میرے عشق پر تجھے ناز ہو. وہ مقام آئے خدا کرے میرے عشق پر تجھے ناز ہو. ہم اللہ سے ایسی محبت کرنے والے بن جائیں. اللہ ہم سب کو اپنی حقیقی محبت عطا فرمائے. ٹھیک ہے بھائی, کرو گے نا؟ تو دنیاوی محبتوں کے بارے میں آج یہاں سے طے کر کے اٹھو کہ ہمارا کس سے بھی کانٹیکٹ ہے, رابطہ ہے. آج سے اس کانٹیکٹ اور رابطہ جو حرام ہے 3 طلاق سے لیتا ہوں. کرو نیت, انشاءاللہ ہم توبہ کرتے ہیں, ہم کسی سے اللہ کے علاوہ محبت نہیں کریں گے. اور جو رابطے ہمارے ہیں چھوکری سے یا چھوکرے سے یا کسی اور سے, ان کے نمبر بلیک لسٹ میں ڈال دو. بلیک لسٹ میں نہ کوئی میسیج آئے, کچھ نہیں, کہیں سے نہیں, کہ ہمیں تو اللہ سے محبت کرنا ہے. 1 مہینہ اللہ سے محبت کر کے دیکھ لو, انشاءاللہ زندگی کا وہ لطف آئے گا کہ آپ کی زندگی میں ایسا لطف کبھی آیا ہی نہیں ہوگا. پکی بات ہے, اللہ کی محبت میں جو مزہ ہے وہ کسی چیز میں مزہ نہیں, کسی چیز میں نہیں. کرو گے میں انشاءاللہ. خاص طور سے اپنے جوانوں سے کہوں گا کہ جوانوں کی محبت میں پھنسے ہوئے ہو, اس دنیاوی محبت سے نکل کر اللہ کی حقیقی محبت میں آؤ تو انشاءاللہ یہ وہ نشہ ہے جو تمام نشوں پر غالب آئے گا اور دنیا کے نشے انشاءاللہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.